السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مختصر شرح ڈاکٹر شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کی زبان میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان مبارک راتوں میں جماتے ہوئے آ رہے ہیں جن میں ہم العقیدہ الواسطیہ کی شرح سنتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا میں عقیدے کے اعتبار سے مشہور ہے۔ یہ کتاب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ مختصر طور پر جمع کیا ہے۔ ہم نے شروع سے کتاب دیکھی الحمدللہ، کئی باتیں سنی، الایمان باللہ، اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، اس کی پوری تفصیل ہم نے سنا، اور اس کے بعد اسماء و صفات کے قواعد دیکھے اور آیتوں کو پڑھا جس میں صفات کا ذکر ہے اور ان آیتوں کو سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے الایمان بالیوم الآخر، یوم القیامت پہ کیسے ایمان لانا چاہیے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، یہ ہم نے دیکھا۔ اور گزشتہ کے مجلس میں تقدیر کے تعلق سے باتیں آئی تھی، اگرچہ کہ ہم نے اس میں تفصیل سے کوئی باتیں ذکر نہیں کی، اور کیونکہ اکثر باتیں جو ہے گزر گئی ہیں، پہلے ہم نے عقیدے میں دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے گزشتہ کے مجلس میں ایمان جو ہے قول ہے، عمل ہے۔ ایمان میں بندے کی بات چیت اس کا قول بھی ہے اور اس کا عمل بھی داخل ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، چونکہ عمل اس میں داخل ہے۔ اگر آپ عمل کو ایمان سے نکال دیں تو ایمان نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، ایمان نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ گناہ کرے گا آدمی تو اس کا ایمان گھٹے گا، نیکی کرے گا آدمی تو اس کا ایمان بڑھے گا۔ یہ ہمارے جو ہے باتیں رہی ہیں گزشتہ کے مجلس میں۔ آج ہم دیکھیں گے صحابہ کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے، ان لوگوں کا سٹینس کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو باب ہے، یہ جو فصل ہے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیعہ کے خلاف باب باندھے ہیں۔ آپ مشہور جو فرقے آپ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جیسے اشاعرہ، معتزلہ، ایسے یہ لوگ جو ہے، ان میں سے بعض لوگ شیعہ بھی ہیں، بعض لوگ شیعہ بھی ہیں۔ جیسے اب یہ جو یہاں کے جو 12 امام کو جو مانتے ہیں، اثنا عشریہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ عقیدے میں معتزلہ ہیں، اسماء و صفات کے بعد میں معتزلہ ہیں، یعنی صفات کو نہیں مانتے، صرف اسماء کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے مسائل میں شیعہ ہیں، دیکھیں ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر دوسرے ظلمتیں، یہ اول سے تو جو اسماء و صفات میں ایک گمراہی، اور اس کے اوپر جو ہے سلوک میں گمراہی، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مسائل میں گمراہی۔ تو یہ جو شیعہ ہیں، ان کا خاص طور پر پرانے دور سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کو پسند نہیں کرتے۔ اصل میں آپ غور کریں گے تاریخ میں تو آپ کو دو قسم کے ایسے فرقے نظر آئیں گے جو کیا ہے بہت بڑی تعداد میں آج سارے عالم میں موجود ہیں۔ ایک ہے شیعہ، ایک ہے صوفی، ایک ہے شیعہ، ایک ہے صوفی۔ یہ جو صوفی ہیں یہ لوگ نصارہ سے متاثر ہیں، عیسائی سے متاثر ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے، عمل ہے، زیادہ علم نہیں، عمل، ذکر، یہ فلان چیز، علم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ بالکل عیسائیوں کی طرح، عیسائی علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور یہود علم ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔
اور ان کی مثال آپ کو شیعہ میں ملے گی۔ یہ جو شیعہ ہے یہ لوگ بالکل ایسے ہی ہیں، ان لوگوں کے پاس علم ہے، حق جانتے ہیں، لیکن یہ قسم کی ہٹ دھرمی، یہ قسم کا حسد، یہ قسم کا غلو، یہ قسم کی جو ہے اپنی بات پر اڑے رہنا، یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جو ان کو گمراہ کر دی۔ تو یہ شیعہ کب شروع ہوئے؟ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ جب حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں چھڑ گئی تھی غلط فہمیوں کی وجہ سے، ان جنگوں کو چھیڑنے والے کون تھے؟ یہی شیعہ لوگ۔ اگرچہ کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے دور میں ظاہر ہو گئے، لیکن آگے جب ان لوگوں کو فتنہ برپا کرنے کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ اچانک علی کو پکڑ لیا اور علی کے حق میں غلو کرنے لگے۔ حالانکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن سبا کے چھیلے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہ یہودی تھا، مسلمان ہو کر آیا اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کو بگاڑے۔ تو ان کے جو چھیلے تھے یہ آگے چل کر کیا ہو گئے؟ حضرت علی کو با خدا بنانے لگے، ان کے حق میں غلو کرنے لگے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ کی دشمنی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو حکومت سے ہٹائیں، ان لوگوں کو طاقت سے ہٹائیں، حضرت علی طاقت میں آ جائیں۔ اگر حضرت علی طاقت میں آ جاتے تو پھر بھی وہی کرتے ہیں لوگ، فتنہ برپا کرتے۔ لیکن اب چونکہ طاقت ان لوگوں کے پاس ہے تو حضرت علی کی طرفداری کرنے لگے اور ان کے جو ہے جانب ہو کر بات کرنے لگے۔ انہوں نے غیر معمولی فتنے کھڑا کیے۔ اب ہمارا جو ہے موضوع نہیں ہے، اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں ان لوگوں کے پاس صحابہ کو گالی دینا، بڑے بڑے صحابہ کو گالی دینا یہ عبادت ہے۔ یہ لوگ ابو بکر عمر کو اتنا نفرت کرتے ان کے بڑے آج بھی جب بھی اٹھتے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے گھروں میں بت بنا کر ان لوگوں کو مارتے ہیں۔ عجیب قسم کا پاگل پن ہے، ان لوگوں کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ جو باب ہے، یہ چیپٹر ہے، اس میں وہ تمام چیزیں بیان کریں گے صحابہ کے تعلق سے اور یہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں خلاصۃ مذہب اہل سنہ فی اصحاب رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مذہب اہل سنہ والجماعہ کا خلاصہ، وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے؟ 25 ہے نہیں؟ ہاں the community is purity of heart and tongue towards the companions of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سب سے پہلے صاف رکھیں اور اپنے زبانوں کو خاموش رکھیں صحابہ کے تعلق سے۔ بنیادی اصول کوئی کیوں کدھر چاڑا سوال نہ کرے، کیوں بھائی ہم دنیا کے کئی لوگوں کو نہیں چھوڑے، فلاں پرست کرتے ہیں، فلاں پرست کرتے ہیں، فلاں کو غلط ثابت کرتے ہیں، لیکن کیوں ہم صحابہ کے تعلق سے آئے تو زبان بند کر لیں؟ کیوں ان کی غلطیوں کو نہیں بیان کریں؟ ہاں صحابہ کیوں ان کی غلطیوں کو نہیں بیان کریں؟ کیوں اپنے زبانوں کو بند رکھیں اور ہمارا دل ان کے تعلق سے صاف رکھیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی طرفداری کیے ہیں، ان کے غیر معمولی نیکیاں ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر بتائیں گے شیخ الاسلام تیمیہ جتنے بھی غلط فہمیاں ان کے خلاف پیش کی گئی ہیں سب غلط ہیں، ابھی انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ مومنین کی صفات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مومن کیا ہوتے ہیں؟ جو لوگ آئے ان کے بعد، کن کے بعد؟ اس سے پہلے والے انبیاء کے بعد صحابہ بن کر، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر، ہمارے بھائیوں کو معاف کر جو ہمارے سے پہلے گزر گئے ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کو صاف رکھ، ان کے تعلق سے کینہ کپٹ حسد مختلف چیزیں ہمارے دل میں مت بھر، ہمارے دل ان کے لیے صاف کر دے بالایمان، ہاں مومنین کے لیے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں مومن کے خلاف کوئی قسم کا حسد، کسی بھی قسم کا کینہ اے اللہ پیدا مت کر، دل صاف رکھ۔
انکا رؤوف رحیم، اور بلا شبہ تو رحم کرنے والا رحیم ہے۔ اس کے بعد وطاعۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے اصحاب کو گالی مت دو، تم لوگ میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ گالی کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی چیز جو دل کو ٹھیس پہنچائے۔ اب ہمارے پاس گالیاں کیا ہیں؟ اماؤ کھینچے باؤ کھینچے ہی گالی ہے، دوسری چیزیں گالی مانتے ہی نہیں۔ جی کیا جی بولا، گالی نہیں بولے ہمیں، کیا جی بولے، پاگل بولا جی، چپ کے بات کیا ہمیں جی۔ گالی وہ تمام چیزیں ہیں جو آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچائے، شرط نہیں کہ گالی بڑی ہو جی، گالی وہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ کے دل میں ٹھیس پہنچے۔ تو کیا ہے لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے اصحاب کو آپ لوگ گالیاں مت دو، یعنی کسی بھی قسم کی برائی جو ان کو ٹھیس پہنچائے مت کہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی انفاق کرے، کیسے؟ احد کے پہاڑ کے برابر بھی انفاق کرے، سننا، یہ سننا جو ہے یعنی احد کے پہاڑ کے برابر کا سننا، یہ آپ انفاق کیے۔ اگر کوئی صحابی آدھا مد، آدھی اڑاک اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ آدھا مد مثلا 1 کلو چاول، 1 کلو گیہوں، انہوں نے جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، آپ کے احد کے پہاڑ کے برابر جو سننا ہے ایک نہیں ہو سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اب کیا سوچنے کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے، مطلب کیا ہے ان کے درجے تک آپ پہنچ نہیں سکتے، وہی بتانے کا مقصد ہے۔ تو آپ جب ان کے درجے میں نہیں پہنچے تو آپ کے لیے کسی بھی قسم کا زیبا نہیں دیتا کہ آپ ان کے حق میں بات کریں، آپ کی زبانیں بند رکھیے۔ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں، مسلم میں ہے، ہو سکتا ہو دوسرے الفاظ سے آئے ہوں گے، دوسرے الفاظ جو ہے تھوڑے چینج ہوتے ہیں۔ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، کہتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سنت میں اور اجماع میں جتنے بھی باتیں صحابہ کی تعریف میں، صحابہ کے مناقب میں آئے ہیں، وہ تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ کوئی چیز کو بھی غلطی فلاں صحابی ایسے نہیں ہے، فلاں صحابی ایسے ہے، یہ کہنے کا طریقہ اہل سنت والجماعہ کا نہیں ہے۔ فَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ، کہتے ہیں کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیے، اور ان کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے، ان دونوں میں فرق کرتے ہیں، یعنی جو لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیے وہ بلا شبہ افضل ہیں، بہتر ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں اسلام قبول کیے۔ یعنی صحابہ میں مراتب ہے، سب صحابی ایک نہیں ہے، ایک صحابی صرف ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، وہ اور ابوبکر ایک ہو سکتے ہیں، اور عمر ایک ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ بس صحابہ جاہل تھے، جنگلی تھے، جنگلوں میں رہنے والے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، لیکن کیا ان کو ہم علماء کا مرتبہ دیں گے؟ نہیں۔ صحابہ میں درجے ہیں، مرتبے ہیں، بعض علم والے ہیں، بعض علم والے نہیں ہیں، بعض جنگلوں میں رہتے تھے، بعض شہروں میں رہتے تھے، بعض علماء ہیں، بعض کچھ بھی نہیں ہیں، بعض بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بعض لوگ بہترین تجار ہیں، لیکن صحابہ ان جنرل یہ سب کیا ہے؟ نیک ہیں۔ ابھی آگے بات ہے، تو کہتے ہیں صحابہ میں مراتب ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کیے وہ الگ ہیں، فتح مکہ کے بعد جو اسلام قبول کیے وہ الگ ہیں۔ وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، مہاجرین انصار سے افضل ہیں، یہ ایمان ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا 312 اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کے تعلق سے کیا کہتا ہے، جن کی تعداد 300 چلر کی تھی، کیا کہتا ہے؟ تم لوگ جو چاہے عمل کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، تم لوگ جو بھی چاہے عمل کرو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیا۔ اوپن ڈکلیریشن ہے کن لوگوں کے لیے بدر کے میدان میں جو لوگ لڑے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ احد کے میدان میں جو لوگ لڑے ان لوگوں کے لیے فضیلت نہیں ہے، احزاب نہیں ہے، اس کے بعد بڑے بڑے لڑائی نہیں ہے،
بدر میں لڑنے والوں کے لیے فضیلت ہے. کیا کہا گیا؟ آپ جو بھی عمل کرو پوری چیزیں معاف ہیں آپ کے لیے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. ہاں پورے گناہ معاف، پورے گناہ معاف. بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارُ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جھاڑ کے نیچے جو بیعت کیا، کیا جھاڑ کے نیچے بیعت رضوان. بیعت رضوان کب ہوا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے 6 ہجری میں. کیا ہوا ادھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے. انشاءاللہ ہم جو ہے سیرت میں دیکھیں گے. عمرے کے لیے نکلے لیکن روک دیے گئے. مکے والے نے روک دیا، بولے کہ تم لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، جا کے بیٹھ کر بات کریں، فیصلہ کریں. تو حضرت عثمان جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو افواہ یہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے مار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو بہت غمزدہ ہوئے اور تمام سے بیعت لی. کیا بیعت لی؟ کہ عثمان کا خون کا بدلہ ہم لیں گے، یعنی لڑیں گے، مشرکین سے جہاد لڑیں گے. سب سے بیعت لیتے ہیں. تو جب بیعت لیے تو تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا. تو اسے کہتے ہیں تحت الشجرہ، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر بیعت لیے تھے، جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اس جھاڑ کے نیچے بیعت کرے وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. اور اس کے بعد اگرچہ کہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈکلیریشن کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہے تو جہنم میں کیوں جائے گی؟ جن کی تعداد 1000 سے زیادہ رہی، 1400 کے قریب رہی. وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اہل سنت جماعت کیا کرتے ہیں؟ جن صحابہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنتی ہو تو ہم بھی کہیں گے وہ جنتی ہے، ہم بھی کہیں گے وہ جنتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جنتی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو انہوں نے غلطیاں کی، ابھی جنت کو نہیں جانے والے ہیں، یہ ہم نہیں کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی تو یہ جنت کو جا کر ہی رہیں گے، اس میں کوئی چارہ نہیں. وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ 10 ہیں. وہ 10 ہیں، 10 صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. کون ہے وہ؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید. اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص. اس کے بعد بول دیا زبیر بن عوام بھی بول دیا سعید بن زید بول دیے. ابھی ایک چھوٹ رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح. ان 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. 10 لوگوں کا نام گنا کر بولے کہ 10 کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ العشر المبشرین بالجنہ. 10 لوگ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی ہے تو ہم ان کو جنتی کہیں گے، شیعہ کیا کرتے ہیں؟ یہ 10 لوگوں کے نام گنتے سب پر لعنت بھیجتے ہیں. بیوقوف کو نہیں معلوم جو ہے ان لوگوں کو کہ 10 میں سے حضرت علی بھی ہیں. کیسے بیوقوف ہے؟ دیکھا 10 لوگوں کا نام لیتے ہیں تو سب پر اللہ کی لعنت کہتے ہیں. یہاں جسے جو خدا مانے وہ بھی تو ہے، اس میں اتنا سمجھنے کا جو ہے مادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، ثابت بن قیس ایک بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، یہ جو آیت نازل ہوئی، جیسے آیت نازل ہوئی یہ جائے اپنے گھر میں اپنے آپ کو باندھ لی. کئی دن تک نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاشی لی، لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ثابت بن قیس گھر میں اپنے آپ کو باندھ لیے ہیں. جب پوچھا گیا تو ثابت بن قیس بولے، کیونکہ بڑے خطیب تھے، بات چیت کا جو ہے ان کا بہترین انداز تھا، آواز اونچی تھی، تو ثابت بن قیس بولے کہ آیت میرے تعلق سے نازل ہوئی کیونکہ میں جو ہے آواز سے بات کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آواز آگے چلی جاتی ہے تو لہٰذا میرے پورے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور میں بیکار ہو گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے خوشخبری سنا کر بھیجتے ہیں کہ نہیں تم تو جنتی ہو اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ آپ کے تعلق سے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے خوشخبری سنا کے ان کو واپس بلاتے ہیں. ایک کون ہے؟ ثابت بن قیس. اور جن لوگوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جیسے عکاشہ بن محسن اور جیسے دوسرے صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بلال جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ہم ان تمام کو جنتی مانیں گے.
وہ تو آگے 10 میں آگے نا، 10 کے علاوہ الگ بھی بولیں، الگ بھی بولیں. تو یہ تمام صحابہ کو ہم جنتی مانیں گے. ثابت بن قیس ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بکر ثم عمر ويسلسون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار. کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جو روایت جو ہے منقول ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیا روایت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں بہترین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. اگرچہ کہ یہ کیا ہے، حدیث نہیں ہے، حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا قول ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کما اجمعت الصحابة على تقدیم عثمان في البيعة مع ان بعض اهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقدیم ابی بکر وعمر ایهما افضل. اہل سنت و جماعت کے درمیان ایک چھوٹا اختلاف ہے. کیا اختلاف؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں کو خلافت یہ ترتیب سے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، یہ ترتیب سے خلافت ہے. لیکن فضیلت میں اختلاف ہے. کیا ہے؟ ابو بکر سب سے افضل ہے، عمر سب سے اس کے بعد ہے، اس کے بعد علی ہے یا پھر عثمان ہے. فضیلت میں بعض اختلاف. بعض لوگ کہتے ہیں خلافت میں تو عثمان پھیلے یہ تو مانتے ہیں، لیکن فضیلت میں حضرت علی ان سے افضل تھے، حضرت علی ان سے افضل تھے. یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، بعض لوگوں کا کہنا کیا ہے، نہیں عثمان افضل تھے. بہرحال یہ اختلاف کیا ہے؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ اختلاف کیا ہے؟ ایسی چیزیں جسے بنیاد بنا کر ہم لوگوں کو گمراہ کہیں، ویسی اختلاف نہیں. یہ اختلاف اگرچہ کہ مانتے ہیں خلیفہ عثمان سب سے پہلے، اس کے بعد علی ہیں، یعنی تیسرے عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے، یہ تو مانتے ہیں، لیکن فضیلت میں افضل بہتر کون ہے؟ تو بعض لوگوں نے علی کہا، بعض لوگوں نے عثمان کہا. بس اہل سنت و جماعت کے علماء کے درمیان اختلاف. فقدم قوم عثمان وسكتوا او ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقف. کہتے ہیں بعض لوگوں نے حضرت علی کو آگے کیا، بعض لوگوں نے حضرت عثمان کو آگے کیا، بعض لوگ خاموش رہ گئے. لیکن استقر امر اہل سنت والجماعہ على تقدیم عثمان ثم علی. ہاں اہل سنت والجماعہ کے نزدیک خلافت میں سب سے پہلے کون ہے؟ عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے. یہ اہل سنت کے درمیان کیا ہے؟ اتفاق ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں اختلاف کی. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. کہتے ہیں کہ جو چھوٹا اختلاف ہے اہل سنت و جماعت کے درمیان، یہ اختلاف ایسا نہیں کہ آدمی کو گمراہ ٹھہرا دیں. کہاں ہے یہ؟ 25 میں کہاں ہے؟ آخری میں. ہاں deal with what happened between Sahaba نہیں، اس کے اوپر ہاں the majority of the people of Sunnah do not consider disagreeing in this matter as being misled. جی اہل سنت جماعت جو ہے اگر کوئی آدمی اختلاف کر لے تو یہ آدمی مسلڈ ہے، یہ تو نہیں کہتے. rather it is in the matter of the question of the caliphate where they consider the disagreeing person to be misled. ہاں اختلاف کہاں ہے؟ اگر کوئی آدمی خلافت میں کہے کہ بھائی خلافت حضرت علی کی اول ہے، اس کے بعد عثمان کی ہے، تو یہاں پر گمراہ ہو گئے، یہاں پر گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ خلافت عثمان کی تھی. اگر آپ حضرت علی کی کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت شرعی خلافت نہیں تھی بلکہ بغاوت تھی، وہاں پر گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ہم نہیں کہتے. شیعہ یہی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہو، عثمان ہو، علی ہو، عمر ہو، ان تینوں خلافت ہی نہیں. یہ لوگوں نے چھین لیا خلافت، بغاوت کی ہے، ظلم زبردستی کر کے خلافت چھین لیے، ورنہ شروع سے حق حضرت علی کا تھا. پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں ان کو مل گئی. وذالک بانہم یؤمنون. یہ جو شیعہ ہے ان سے آپ جو ہے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ بنیادی نہیں ہے. اب کوئی صوفی سے بحث کیا، کوئی دوسرے آدمی سے بحث کیے، بخاری کی دلیل دیے، مسلم کی دلیل دیے، وہ سن لے گا. ان لوگ بخاری کہیں گے، بولیں گے بخاری غلط. قرآن سلوات بولیں گے وہ آیت نہیں ہے، آپ لوگوں نے نکال دیا. اور پھر کیسے کس بنیاد پر جو ہے بحث کریں؟ اس لیے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جو شیعہ ہیں کافر ہیں. شیعہ جو ہیں
یہ کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے میں یہ ہے قرآن بدل گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ قرآن بدل گیا ہے وہ آدمی کافر ہے، کیونکہ قرآن شروع سے محفوظ ہے، کوئی چیز اس میں بدلی نہیں ہے، بدلی گئی اور مانے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو شیعہ یہی کہتے ہیں۔ بعض اہل سنت والجماعہ کے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے کافر کہنے سے جو ہے یہ نہیں ہے، یہ سب ایسے نہیں ہے، بعض پبلک جو ہے ایسی نہیں ہے، بعض جو دعا سے بڑے بڑے علماء ہیں وہ ہو سکتا ہے ایسے ہوں، اس لیے سب کو جو ہے کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہم جو ہے اب کسی کو کافر نہیں کہتے، یہ اب ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دعوت کے میدان میں کسی کو کافر کہیں، اس سے جھگڑا لیں، ضرورت اس سے مسئلے ہیں، ہم سمجھائیں گے، دعوت کا کام کریں گے، واضح و نصیحت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک کفر و تکفیر کا بازار گرم کرنا یہ ہمارا کام نہیں۔ وذالک بانہم یؤمنون، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایمان اہل سنت والجماعہ کیسا ہے کہ سب سے پہلے ابوبکر خلیفہ ہیں، عمر خلیفہ ہیں، عثمان خلیفہ ہیں، اس کے بعد حضرت علی، یہ ترتیب سے خلافت کو مانتے ہیں۔ ومن طعن فی خلافت احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اہلہ، اگر کوئی آدمی ان چاروں میں سے کسی ایک کی خلافت میں لعن طعن کرے، نکتہ چینی کرے، غلطی بتائے، تو یہ آدمی اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے، یہ آدمی اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے، گمراہ کن آدمی ہے، خطرناک گمراہ ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَتَوَلَّوْنَ، اب یہاں تک صحابہ کی بات ختم ہو گئی، اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کون ہیں جن کو اہل بیت کہا گیا قرآن میں؟ سب سے پہلے کون داخل ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، اس کے بعد 5 لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ آل عباس، عباس کے اولاد، عباس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، ان کی اولاد۔ آل علی، علی کی اولاد، آل جعفر، آل عقیل، آل طالب، آل طالب، یہ 5 لوگ جو ہیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، عقیل، طالب، علی، جعفر، یہ سب بھائی ہیں، یہ سب بھائی ہیں، سمجھا؟ یہ 5 لوگ ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اس کے علاوہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نہیں ہے، اگرچہ کہ بنو ہاشم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ یہ 5 ہی ہیں بس، ان کے اعلیٰ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کو اہل البیت کہیں گے۔ آپ اہل البیت جو قرآن میں کہا گیا، قرآن میں سورہ احزاب میں اہل البیت کہا گیا نہیں کہا گیا؟ کہا گیا لیطہرکم اہل البیت، لیطہرکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آیت اس وجہ سے نازل کی کہ تاکہ تم لوگوں کو اہل بیت والوں پاک کرنے کے لیے، تو اہل بیت کی عزت ہے، احترام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو وفات پانے سے چند دن پہلے اہل بیت کے تعلق سے کیا کیے؟ ہمارے نام کیا؟ عمران کیا بولے اہل بیت کے تعلق سے؟ اذکرکم آل بیتی، اے لوگوں میں تم کو میرے خاندان والوں کے تعلق سے ڈرا رہا ہوں، ان سے ڈرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک مرتبہ بعض لوگ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو برا بلا کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، بولے کہ تم لوگ میرے خاندان والوں کو گالی مت دو، میرے خاندان والوں کی عزت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کی ایک الگ عزت ہے جسے اہل سنت جو مانتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے خاندان کا، ایک آدمی اللہ کے رسول کے خاندان کا نہیں ہے۔ آپ کی دلی محبت کس سے زیادہ ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے۔ اب ہم لوگ کیسے فیصلہ کریں یہاں پر کہ فلاں آدمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا ہے نہیں ہے؟ ناموں کے شروع میں سید لگا لیتے ہیں بس، سید فلاں سید فلاں۔ اگر یہ لوگ واقعی صحیح معنی میں سید لگائے ہیں تو مان لیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، بولے کہ بھائی دیکھو ہم فلاں کے خاندان کے ہیں، دلیل پیش کریں۔ اگر دلیل نہیں، خاندان سے چیز چلی آ رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ آپ اپنے خاندان کے ہیں، چلے گا۔ لیکن کئی لوگوں نے کیا کیا ہے، چونکہ ایسے سید ایڈ کر لیا ہے سامنے، ایسے لوگ پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی فیملی بچے پورے ایک ہی نا بھائی، کیا فرق ہے؟ وائف تو نہیں آئیں گے نا بھائی، اس میں بچے تو آئیں گے، ہاں بچے تو آئیں گے۔ کون؟ عباس چاچا ہیں۔ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمْ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي،
غدیر قم بول کے ایک علاقہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر اپنے خاندان والوں کے تعلق سے لوگوں کو ڈرائے. بولے کہ اے لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے میرے خاندان والوں کے تعلق سے. اور اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ جو ہے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس کے تعلق سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ لوگ تم سے محبت نہ کر لیں. تم سے مراد کون ہے؟ عباس کے خاندان, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے. یعنی اگر آپ اللہ کے پاس قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو. اس کے بعد وہ حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان اللہ اصطفى اسماعیل واصطفى من بنی اسماعیل کنانہ واصطفى من کنانہ قریش واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسماعیل کو چنا, اس کے بعد اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو چنا, کنانہ کے اولاد میں سے قریش کو چنا, قریش کے اولاد میں سے بنو ہاشم کو چنا اور مجھے بنو ہاشم میں سے چنا. یعنی ان لوگوں کے فضائل ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. وَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ کے بعد کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین جو ہے ان کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آتے ہیں, ان کے تعلق سے زبانیں بند رکھتے ہیں, ان کے غلطیاں بیان نہیں کرتے, ان کو عزت دیتے ہیں, احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. وَيُقِرُّونَ بِأَنَّهُمْ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ اور اس کے بعد ایمان کیسے رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ لوگ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں بن کر رہیں گی. خصوصاً خاص طور پر خدیجہ ام اکثر اولاده واول من آمن به وعاضده على امره وكان لها منه المنزلة العالیہ. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ خدیجہ ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت بڑی مرتبہ رہا, بہت بڑی منزلت رہی ہے. اس کے بعد الصدیقۃ بنت الصدیق کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ, جس کے تعلق حدیث نقل کرتے ہیں وفضل عائشہ علی النساء كفضل السرير على سائر الطعام. حضرت عائشہ اور دوسرے عورتوں میں آپ کمپیئر کریں گے تو حضرت عائشہ سب سے آگے. جیسے کھانے کی کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں سریر جو ہے تمام کھانوں کی ماں ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اب ہمارے جو ہے زبان میں کہا جائے تو ورم بڑی کی بریانی, ٹھیک ہے, کئی چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں جو ہے بریانی رکھی ہے. دعوت دے کے بریانی نہیں رکھی ہے بولے تو بھائی دعوت مانتے نہیں. دعوت دے کے آپ کو کروڑا خورما کھلائے, جی دعوت دے کے آپ کو سیویاں جو ہے بھاتر کے سیویاں بھی جو ہے پائے کھلائے, آپ دعوت نہیں مارے گے, بولے کہ ناشتہ ہے بھائی, دعوت کہاں گئی؟ دعوت تو بھی پیش نہیں کی. تو جب تک آپ کو بریانی نہیں رکھا جاتا آپ دعوت نہیں مانتے. تو یہ ایک اہم اہمیت رکھتی ہے کھانوں میں بریانی. اس طریقے سے اس زمانے میں سریب تھا. سریب کیا ہے؟ یہ روٹی کو چور کر ڈالتے ہیں, اس کے بعد گوشت کے سالنے کو اچھا بنا کر اسے اس میں ملا دیتے ہیں, پورا مل کر رہتا ہے. ہم نے کھایا ہے, اچھا جو ہے مزے کا رہتا ہے. ہاں ہاشم جو ہے یہ بنا کے سب سے پہلے سریب. تو یہ جیسے جو ہے کھانوں میں سریب کو جو ہے ایک الگ اہمیت حاصل ہے, اس طریقے سے حضرت عائشہ کو تمام عورتوں میں اہمیت حاصل ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ گوری عورت سے دین سیکھو. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ گوری عورت سے تم لوگ اپنا دین سیکھو. کون ہے؟ حضرت عائشہ. آپ کا حکم ہے کہ ان سے دین سیکھے. لیکن یہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, ان کو گالیاں دیتے ہیں. حضرت عائشہ کے دشمن ہیں. حضرت عائشہ کے یہ لوگ نمبر 1 دشمن ہیں. جو لوگ حضرت عائشہ سے دشمنی کرے ہم ان کے سب سے پہلے دشمن ہیں. یہ ماں ہے مومنین کی ماں. اگر یہ زندگی نہ ہوتی, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب شادی کیے؟ جب ان کی عمر 6 سال کی تھی. اور کب رخصتی ہوئی؟ جب ان کی عمر 9 سال کی تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتنے سال گزاری بیوی بن کر؟ 10 سال یا پھر 12 سال. بہائی کے بعد اب دیں گے تو 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہی ہیں 10 سال. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 18-19 کی تھی. اس کے بعد کب تک جیتی ہیں؟ جب وفات پائی ان کی عمر 50-60 سال کی تھی. کتنی عمر؟ 50 سال. تو کتنے سال زندگی رہی؟ 40 سال زندگی رہی. 40 سال انہوں نے ایسا علم لوگوں کو دیا کہ عورتوں کے مسائل کی ماہرہ یہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 ہے, ایک لوگوں کے درمیان, ایک گھریلو زندگی. لوگوں کے درمیان کی زندگی تو لوگ ہیں نا صحابہ ڈھیر سارے, وہ تو بیان کریں گے. لیکن نجی معاملات, گھر کے مسائل تو صحابہ نہیں دیکھتے. کون بیان کریں؟ گھر کی بیویاں بیان کریں گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. ان سے کوئی بچہ نہیں ہے, حضرت عائشہ سے کوئی بچہ نہیں ہے.
لیکن حضرت عائشہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ غیر معمولی ذہینہ تھی، مومنہ تھی، اور تعلیم دینے کی حیثیت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے صحابہ کو تعلیم دیتی تھی. یہ تھی کون؟ بیٹی کس کی ہے؟ یہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. اس کے بعد وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَ. کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ روافض کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے. روافض کیا ہیں؟ ہاں ہم کہتے ہیں رافضیاں، اصل رافضی ہے وہ، رافضی. یہ رافضی کون ہے؟ کیوں ان کو رافض کہیں گے؟ جھٹلانے والے. حضرت علی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام زید بن علی. ان کے پاس آئے یہ فتنہ پرست لوگ، آ کر بولے کہ آپ صرف یہ کہو کہ ابوبکر اور عمر نے میرے والد سے خلافت چھین لی، اتنا کہو آپ، تاکہ آپ کو ہم خلیفہ بنا دیں. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم آپ پر بیعت کریں گے، آپ انشاءاللہ خلیفہ بن جائیں گے. ان سے بولے تو زید بن علی بہت غصہ ہے، بولے کہ تم لوگ تو جو ہے فتنہ پرست لوگ ہو، انکار کر کے باہر نکال دیے. جب انہوں نے انکار کیا تو وہ لوگ کیا کیے؟ ان کا انکار کرنے لگے. تو زید نے کہا ارفضتمونی، کیا تم لوگوں نے مجھے انکار کرنا شروع کر لیا ہے؟ جبکہ تم لوگوں نے عزت دی تھوڑی دیر پہلے، مجھے بہت بڑا امام مانتے تھے، اب جب میں نے حق کی بات کہا تو تم لوگوں نے مجھے انکار کرنا شروع کیا. تو انہوں نے رفضتمونی، رفض کا لفظ استعمال کیا، تو اسی سے ان کا نام پڑ گیا، یہ پورے گروہ کا نام الروافض اسی سے پڑ گیا. تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بلا کہنا، رات دن یہی کام. کیا دین ہے، کیا اللہ پر ایمان ہے، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کو گالی دینا ان کے پاس دین ہے. اب دیکھیے عراق کے اندر جس شخص کا نام ابوبکر ہے سے قتل کیے، جس کا نام عمر ہے سے قتل کیے، چن چن کر قتل کیے. ایسی دشمنی، اللہ اکبر، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. ہمیشہ سے عراق رہا. ایران اب ہے، اب ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر ایران ہے، ورنہ اس زمانے میں عراق رہا. اب ایران میں تو ان کی حکومت ہے باقاعدہ. نہیں، اس میں جو کئی نوجوان نے اسلام قبول کیے تھے، اور اکثر لوگ عبداللہ بن سبا کے فتنے پھنس گئے. عبداللہ بن سبا کا فتنہ کیا تھا؟ وہ حضرت عثمان کے دور میں یہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان کھٹا کر حضرت علی کو لائیے. حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لوگوں کے درمیان مختلف باتیں کرتا تھا اور کئی لوگوں کو اس کی بات کے قائل بنا لیا. تو اس طریقے سے اس نے فتنہ شروع کیا. تو یہ فتنہ جو آگے بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑے فرقے کا شکل لے لیا، جو کیا تھے؟ شیعہ. وطریقۃ النواصب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل. اور نواصب کا طریقہ بھی نہیں اختیار کرتے. نواصب کون ہے؟ بالکل شیعہ کے اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے محبت کرتے، اہل البیت سے محبت نہیں کرتے، اہل البیت سے اختلاف کرتے، اہل البیت کو گالیاں دیتے ہیں. خاص طور پر جو ہے اس میں بعض اموی خلفاء ایسے تھے جن کے نظر میں اہل البیت کو کیا تھے؟ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے. ڈر اس بات کا تھا کہیں یہ لوگ حکومت نہ چھین لیں، تو اہل البیت کو قریب نہیں لاتے تھے، نفرت سے بات چیت کرتے تھے. ان کو کہتے ہیں النواصب. ان کا بھی طریقہ نہیں، بلکہ ہمارا طریقہ بیچ کا ہے. صحابہ کو نہ ہم گالی دیتے ہیں، نہ جو ہے ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں، بلکہ عزت دیتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے آنکھوں میں رکھتے ہیں. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. اس کے بعد صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے اس کے تعلق سے اپنے زبان کو بند رکھتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا جی، وہ اس وجہ سے ہوا، یہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا، ان کے درمیان یہ ہوا یہ ہوا. اس میں زبان کھولنا ہی پریشانی کا باعث ہے. بڑے بڑے علماء پھنس گئے. بڑے بڑے علماء کیا کیے؟ چپکے جو ہے لائٹ سے کچھ بول دو بلکہ زبان کھولے پھنس گئے. اس میں سے جو ہے مولانا مودودی ہیں، انہوں نے کتاب لکھا خلافت اور ملوکیت. یہ کتاب ایسی ہے جس پر جو ہے ان کو خوب رد کیا گیا. کیونکہ انہوں نے کیا کیا اس کی کتاب میں صحابہ خلاف چند باتیں لکھ دی. یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت جماعت صحابہ کی غلطیوں گنتے نہیں ہیں. غلطی سامنے آئے تو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ صحابہ ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں، صحابہ ہیں تو بات ختم، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ طریقہ. ہاں اب یہ جو ہے دوسرے TNT جو لوگ آ گئے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ صحابہ ان کے پاس کیا ہے؟ کرمنل ہیں. صحابہ ان کے پاس جو ہے یہ ہیں وہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یاد رکھ لیجیے. جو بھی صحابہ دشمنی کیے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھایا. ایک آدمی تھا جس کا نام ابو روانہ مصر میں تھا، اسے ابو ہریرہ نہیں ہوتا تھا.
ہمیشہ وہ ہو رہا ہے گلے رکھا. لیکن جب اس کی موت آئی تو جو اس کے آس پاس کھڑے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیا ہوا. یہ کہتا تھا مرتے وقت اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ، یہی کہتا رہا وفات پاتے وقت. پتہ نہیں اس کے وجہ سے کچھ عذاب ہو رہا ہو، ملائکہ بول بول کر مار رہے ہوں. ابو ہریرہ دشمنی کر رہا ہے، یہ خوب پنائے ہوں گے اس لیے جو ہے ابو ہریرہ چیخ رہا تھا. یہ تو صحابہ سے دشمنی لینا کیا ہے؟ اللہ سے دشمنی لینے کے برابر ہے. صحابہ کے تعلق سے زبان بند کر لیں. جی ابھی آئیں گی باتیں، کئی باتیں آئیں گی. ہاں اگر وہ صاحب یزید بن معاویہ صحابی نہیں ہے، اب الگ موضوع ہے. اب صحابہ کے علاوہ کسی اور پر بات چیت کی گئی، ہم بھی بات کریں گے، بولیں گے بھائی یزید کی یہ غلطیاں یہ نیکیاں ہیں، بیان کر سکتے ہیں، تفصیل سے بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صحابی ہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَصَاوِيهِمْ، کہتے ہیں دیکھیے اس کے بعد جتنے بھی روایتیں صحابہ کے غلطیوں کے تعلق سے آئی ہیں، منہا ما ہوا کذب، اس میں سے بعض سفید جھوٹ ہیں، شیعہ نے لا کر ٹھونس دیا ہے. ما قد زید فیہ ونقص وغیر عن وجہ، اور اس میں سے بعض کیا ہے آگے پیچھے اس کا شکل بدلا دی، تحریف کر دی گئی ہے، صحیح واقعہ کیا ہے نہیں معلوم. اور بعض اس میں صحیح ہیں، بعض اس میں صحیح ہیں. اب جو صحیح ہے اس کے تعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم فیہ معذورون، جو صحیح ہے اس میں صحابہ معذور ہیں، اس میں صحابہ معذور ہیں. کیوں معذور؟ کیا مطلب معذور کا؟ نہیں، ان کے پاس عذر ہے. آپ غلطی کیے، آپ کے پاس عذر ہے تو لوگ آپ کی غلطی کچھ بھی نہیں کہیں گے. ریزن ہے، ریزن سے آپ نے غلطی کی ہے، ریزن سے آپ نے کچھ کیا ہے تو لوگ مان لیں گے. بغیر ریزن کے کیے تو مسئلہ ہے. تو جو کئی باتیں جھوٹ ہیں، کئی باتیں غلطی ہیں، اور بعض جو صحیح واقعات ہیں جس میں صحابہ کی غلطی نظر آتی ہے اس میں وہ لوگ کیا معذور ہیں، ان کے پاس ریزن تھا. ایسا ہی نہیں، کیا کہتے ہیں جو غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں اس میں بھی ان کو ثواب ہے. کہتے ہیں اما مجتہد مصیبون اما مجتہد مخطئون. مجتہد کیا ہے؟ آپ کا حدیث ہے الحاکم اذا اجتہد فلہ اجر فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر. یہ جو آدمی اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب اجتہاد؟ ایک مسئلہ ہے اس پر فیصلہ اٹھاتا ہے، قرآن حدیث کو رکھ کر حق جان کر اللہ سے ڈر کر فیصلہ نکالتا ہے، لیکن فیصلہ غلط چلا گیا، 1 اجر ملے گا. فیصلہ صحیح نکلا 2 اجر، کیسے بھی اجر ہے. تو کہتے ہیں صحابہ کیسے بھی ہو، غلطی بھی ہو، لیکن اس میں ان کو اجر ہے. کیوں؟ انہوں نے جو بھی کام کیا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کیا. آگے کہتے ہیں دیکھیے وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ. کہتے ہیں ہم صحابہ کو جو ہے ہم نے بتا دیا کہ وہ لوگ نیک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہ لوگ غلطی نہیں کریں گے، گناہ ہی نہیں کریں گے. ان جنرل ہم کہیں گے کہ صحابہ میں غلطی ہو سکتی ہے، جنرل. ایک الگ انڈیویجول کو نکال کر نہیں کہیں گے. آپ الگ جیسے جو ہے آپ ابو ہریرہ آپ نکال لیے، ابو ہریرہ گناہ کر سکتے نہیں کر سکتے، ابو بکر گناہ کر سکتے نہیں کر سکتے، عمر گناہ کر سکتے نہیں کر سکتے. ہر انڈیویجول میں بحث نہیں کریں گے. ہاں ان جنرل کہیں گے کہ بھائی صحابہ میں سے غلطیاں ہوئی، بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زنا کیا، اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے رجم کیا، اور بعض لوگوں سے فلاں غلطیاں ہوئی، یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. ان جنرل کہیں گے. پرٹیکولر انڈیویجول کا نام لے کر لان تان کرنا، ان سے پھٹا مذاق کرنا، غلطی کو جو ہے بار بار بیان کرنا، یہ کام ہمارا نہیں ہوگا. وہی کہتے ہیں پڑھ وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يُغْفِرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَقَ. کہتے ہیں کہ ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ غلطیوں سے پہلے ان کے بے شمار فضائل ہیں. دن کے بدر کے میدان میں بڑے بڑے جنگوں میں انہوں نے سربکف ہو کر لڑے، اللہ کے لیے لڑے ہیں. تھے ہم تیرے مارے کے آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے، کبھی صحراؤں میں، دی اذانی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. یہ صحابہ کا یہ شان تھا. کیا تھے یہ جو ہے کبھی افریقہ کے صحرا میں لڑے، کبھی پہاڑوں میں لڑے، یورپ کے بستیوں میں اذان دیے. یورپ کیا ہے؟ اڈا ہے کفر اور شرک کا، عیسائیوں کا. وہاں پر جا کے اذان دیے، کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. معمولی چیز ہے؟ اللہ کے لیے لڑ پڑے، اللہ کے لیے سب کچھ دے دیے، سب کچھ کش دیے، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑا. اللہ کے لیے مرے، اللہ کے لیے جیے.
ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیری نام کی عظمت کے لیے. یہ جو تیغ زنی ہے کیا اپنی حکومت کے لیے؟ سر بکف پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے؟ جے اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے. اور یہ جو تلوار اٹھائے ہے لڑنے کے لیے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، توحید قائم کرنے کے لیے. اور زمین میں اپنا سر لے کر پھرتے تھے ہاتھ میں. کس وجہ سے؟ دولت کمانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کیا مطلب سر ہاتھ میں لے کر پھرنے کا؟ یعنی مرنے کے لیے تیار ہے ہمیشہ. اس طریقے سے صحابہ رہے ہیں. علامہ اقبال کے شعر ہیں جس میں صحابہ کے تعلق سے بہترین مثالیں جو ہے پیش کرتے ہیں. بہرحال تو یہ ان لوگوں کی بے شمار فضائل ہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. جی ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، دریا ہے، دریا میں اگر وہ جو ہے 2 ڈراپ جو ہے نجس کے پڑ گئے تو دریا کچھ ہو جائے گا، دریا ٹھپ سے مس نہیں ہوتا. اس طریقے سے ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی غلطیاں نظر بھی نہیں آتی. وہی کہتے ہیں شیخ حتی انہم یغفر لهم من السیئات ما لا یغفر لمن بعده لان لهم من الحسنات التي تمحو السیئات ما ليس لمن بعدهم. کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، اور اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی اس کے بعد نیکی کی ہے، یہ نیکی غلطی کو مٹا دیتی ہے. تو ان کے پاس ڈھیر سارے نیکیاں ہیں، چند غلطیاں ہیں، تو یہ نیکیاں آرام سے ان غلطیوں میں مٹا دے گی. کوئی جو ہے وہ قد ثبت بقول انہم خیر القرون، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ڈکلیئر ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم. اگر کوئی آدمی ان میں سے ایک مد بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے وہ کس سے افضل ہے؟ اس کے بعد کے آنے والے اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سننا صدقہ کرے تو اس سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ثم اذا كان قد صدر عن احدهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم احق الناس بشفاعته او ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. کہتے ہیں ان کی جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے لوگ مرتے وقت معافی چاہ لیں، جیسے کئی صحابہ نے. عمر بن عاص جیسے بڑے بڑے صحابہ جب وفات پائے انہوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد غیر معمولی نیکیاں کی، صدقہ خیرات کی جو ان کے جو ہے گناہوں کو مٹا دیے. اور ان لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نا، دوسروں کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے نہیں ہوگا؟ ضرور بھی ضرور ان کے لیے ہوگا. جو کہتے ہیں اتنی بڑی چیز شفاعت نصیب ہے ان لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت کریں گے. اور اس کے بعد ان میں سے کئی لوگوں کو دنیا میں سزائیں مل گئی. اگر دنیا میں سزا مل جائے تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہیں. اگر آپ کوئی مصیبت آئی تو 100% کیا ہے؟ یہ آپ کے گناہ کو مٹانے کے لیے آئی ہے. جب صحابہ ہیں ان کا معذرہ کچھ اور. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. کہتے ہیں یہ جو باتیں بیان کی گئی گناہوں کے تعلق سے، یہ تو گناہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کے مسائل ہیں. جی اب جو انہوں نے خلافت کے مسائل میں لڑائیں لڑی ہیں، دنیا کے مسائل میں لڑے ہیں، جب اللہ کے مسائل میں غلطیاں ہو گئی تو غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو یہ جو خلافت کے جنگ کے سیاست کے جو مسائل ہیں، پولیٹیکل جو میٹرز ہیں، اس کا تو کہنا ہی نہیں ہے. اس میں تو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اپنے طرف سے ذہن لڑایا ہے. اگر کیے صحیح پایا ہے تو 2 اجر، غلطی کیے تو 1 اجر. ثم القدر الذي انكروا من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. اس کے بعد وہی بات دہرا رہے، ان کے جو ہے ان کا ایمان، ان کے جہاد، ان کی ہجرت، ان کی مدد، ان کا علم، ان کا عمل، یہ سب کیا ہے؟ ان کے چھوٹے موٹے غلطیوں کو معاف کرنے والی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بغیر تعصب کے ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، سنجیدہ ذہن سے بیٹھ کر ان کی زندگی پڑھے تو خود بخود اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے کیا فضائل ہیں، کیا کیا کارنامے انہوں نے انجام دی. اور یہ اسے یقین ہو جائے گا انبیاء کے بعد یہی لوگ بہتر لوگ ہیں، انبیاء کے بعد یہی لوگ بہتر لوگ ہیں. لا کان ولا یکون مثلهم، ان جیسا کوئی نہیں تھے اور نہیں ہوں گے. وانهم صفوة الصفوة من قرون هذه الامة التي هي خير الامم واكرمها على الله. کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے
بہترین لوگ ہیں، ان امت میں یہ سب سے پاکیزہ لوگ ہیں، ان سے بہتر لوگ نہیں گزرے ہیں، نہیں آئیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کے تعلق سے ہماری عقیدے ہونی چاہیے۔ اسے جا کے گھر میں ایک مرتبہ دہرائیے، تو یاد کر لیں تو بہتر ہے، تو یاد کر لے گا آدمی انشاءاللہ اس دروازے میں گمراہ نہیں ہوگا۔ پورے اہم باتیں بیان کر دیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کوئی چیز نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں کرامات کے تعلق سے ہم چند باتیں کریں گے۔ کرامات ایک چیز ہے جس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ کرامات ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ کرامات ہوتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے۔ ایک ہے کرامات ہوتے ہیں، ایک ہے کرامات دکھائے جاتے ہیں۔ جو دکھائے جاتے ہیں اسے کرامات نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں جادو، شعبدے بازی۔ کرامات وہ ہوتے ہیں جو کرنے والے خود نہیں معلوم ہوتے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ دکھا دو، دیکھو جی کرامات آؤ جی، دکھا دو، یہ میجک ہے، جادو ہے، یہ کرامات نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ کس کے؟ کرامات کے۔ کئی ایگزامپل، بے شمار ایگزامپل جو ہے پانی میں چلے ہیں، پانی میں ایک مرتبہ جہاد کے موقع پانی میں چلے ہیں ایک صحابہ، ہاں، اس کے بعد کئی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین کی زندگی میں کئی کرامات آئے، انشاءاللہ آگے آئیں گے، آئندہ مجلس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔